وَفَضْلِ مَنْ قَامَ رمضان، یہ باب اس شخص کی فضیلت کے بارے میں جس نے رمضان مبارک میں قیام کیا۔ یہاں پر مراد تراویح ہے، اور تراویح کا مسئلہ جو ہے یہ بڑا معرکۃ الآراء مسئلہ ہے کہ سوائے ایک شرذمہ قلیلہ کے علاوہ باقی سب کے سب لوگ جو ہیں 8 کے علاوہ کے قائل ہیں۔ اور یہ بات ذہن میں رکھیے، 8 کا کوئی بھی ائمہ اربعہ میں سے قائل نہیں ہے، صرف یہ شرذمہ قلیلہ یہ ایک 8 کا قائل ہے، اس کے علاوہ کوئی بھی 8 کا قائل نہیں ہے۔ اب یہاں پر یہ ہے کہ یہ لوگ سوائے حرمین شریفین کے، مسجد حرام اور مسجد نبوی شریف کے علاوہ یہ لوگ بھی 8 ہی پڑھتے ہیں پورے حجاز میں۔ اب یہ ہے کہ تراویح کا لفظ ہے وہ اس بات کا شاہد ہے کہ یہ 8 رکعتیں نہیں ہیں، کیونکہ تراویح جمع ترویہ کی، اور ترویہ کہتے استراحت و آرام کرنے کو۔ تو یہ بات تمام روایات سے ثابت ہے کہ یہ 4 رکعتوں کے بعد آرام ہوا کرتا تھا، لوگ جو ہیں 4 رکعتوں کے بعد کچھ دیر آرام کیا کرتے تھے، یعنی تھوڑا سا 1 رکعت جتنا یا تھوڑا سا دیر استراحت ہوتی تھی ان کی، اس کے بعد پھر کھڑے ہو کے پھر 4 رکعت ادا کیا کرتے تھے۔ تو 8 رکعت جو ہے وہ تو تراویح ہو نہیں سکتی، ٹھیک ہے نا؟ تو مطلب یہ ہے کہ یہ تراویحتین بنے گا، تراویح نہیں بنے گا، تراویح جمع ہے، اور جمع کا اطلاق عربی زبان میں کم از کم 3 پر ہوتا ہے۔ منطق نہیں پڑھائی جا رہی کہ ما فوق الواحد پر اس کا اطلاق ہو جائے، یہ جمع کا اطلاق لغت کے اعتبار سے ہے، ٹھیک ہے نا؟ یہ اس کا اطلاق کم از کم 3 پر ہوتا ہے۔ تو اب یہ بات آ گئی کہ تراویح جب اس کا اطلاق کم از کم 3 پر ہوگا تو بہرحال 8 رکعتیں تو نہیں رہی نا، ٹھیک ہے نا؟ 4 رکعت کے بعد پھر انہوں نے ترویہ کر لیا وتر کے لیے، اگر یہ بات ہے تو ترویحتین ہو جائے گا بہت زیادہ، ورنہ تو ترویہ ہوگا صرف ایک ہی۔ تو یہ جناب علی یہ ہو گیا۔ اب اس میں جبکہ روایات سے ثابت ہے کہ 5 ترویہ ہوا کرتے تھے، اس لیے کو تراویح کہا جاتا ہے۔ یہ چیز صحابہ کے عمل سے اور ان کے بعد والے ائمہ کے عمل سے ثابت ہے کہ یہ کم از کم 5 تراویح ہوا کرتے تھے، اور اس کا نام تراویح جو ہے یہ بتلا رہا ہے کہ تراویح 8 رکعتوں پر مشتمل ہو سکتی ہی نہیں ہے، وہ تو ترویحتین ہوں گے جو 8 رکعتوں پر مشتمل ہوں گے۔ نہیں جی، وہ اصل میں وتر کے بعد ہمارا ترویہ جو اس کو بھی شامل کیا گیا ہے، تو کیا آپ وتر کو بھی تراویح میں شامل کرتے ہو؟ ٹھیک ہے نا؟ اگر آپ یہ بات کر رہے ہو تو پھر تو وہ ہو جائے گا۔ اچھا، تو جب وتر شامل نہیں ہے تو ظاہر کا ترویہ بھی اس کے بعد بعد آرام کرنے کا مطلب ہی کوئی نہیں، وتر پڑے اور گئے گھروں کو، اللہ خیر صلی اللہ۔ اچھا جی، اب یہ ہے کہ یہ بات ذہن میں رکھیں کہ نماز تہجد جو ہے وہ اس سے مراد نہیں ہے۔ یہ نماز تہجد اصل میں فرض ہوئی تھی ابتدائی اسلام مکہ مکرمہ میں، اور پھر 1 سال کے بعد جو ہے وہ اس کی فرضیت جاتی رہی اور نفل بن گئی تھی، اور یہ تراویح جو ہے اس کا ثبوت ہے مدینہ منورہ میں۔ حضور علیہ السلام نے 3 روز تراویح ادا فرمائی ہے، ٹھیک ہے نا؟ اس کا ثبوت مدینہ منورہ میں ہے۔ جب مدینہ منورہ میں ہوا تو جناب علی یہ بات ثابت ہو گئی۔ اب یہ کہ حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ فرمان علی کہ حضور علیہ السلام نے رمضان اور غیر رمضان میں 8 رکعتیں ہی ادا فرمائیں، اور اس کے 2 مطلب بنیں گے، جو وہ مفہوم وہ لینا چاہتے ہیں۔ ہم تو یہ کہتے ہیں کہ تہجد سے مراد ہے، اور تہجد کے متعلق ہی میرے آقا یہ فرمان علی ہے۔ یا تو یہ ہے کہ رمضان اور غیر رمضان میں 8 رکعتیں ادا فرمائیں، یعنی اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ حضور علیہ السلام نے یا تو پورا سال جو ہے یہ تراویح پڑھتے رہے رمضان اور غیر رمضان میں، کیونکہ رمضان اگر آپ تراویح کو بھی اگر اس میں شامل کرتے ہیں تو، یا یہ ہے کہ آپ تراویح کا ترک ثابت کریں گے کہ جن دنوں میں میرے آقا نے یہ قیام فرمایا، تراویح پڑھی ہے، تو ان دنوں میں تہجد کا ترک ثابت کریں گے، ان دنوں تہجد ادا نہیں فرمائی، ٹھیک ہے نا؟ تو تہجد کا ادا نہ فرمانا جو ہے اس کو پہلے ثابت کریں گے، تہجد ادا نہیں فرمائی پھر تو بات بنتی ہے، جب آپ یہ ثابت نہیں کر سکیں گے تو معاملہ ختم، ٹھیک ہے نا؟ جو ہے نا اس پر مولانا میرے ذہن ان کا بڑا واقعی اعتراض آیا ہے میرے ذہن میں۔ ان کی طرف سے یہ بات کہی جا سکتی ہے کہ جب یہ بات حدیث پاک میں آ چکی کہ صحابہ کرام جو ہیں میرے آقا کے انتظار میں رہے،
کہ حضور علیہ السلام نماز پڑھائیں گے اور وہ جناب علی وہ پردے کے پیچھے سے رہے اور یہاں تک کہ میرے آقا باہر تشریف نہ لائے، ٹھیک ہے نا، اور نماز فجر ہی میں حضور علیہ السلام کی تشریف آوری ہوئی، تو اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ حضور علیہ السلام نے ان دنوں تہجد کی نماز نہیں پڑھی تھی، یہی تراویح ہی تھی جو کہ میرے آقا رات میں میرے آقا نے ادا فرمائی تھی، ٹھیک ہے نا جی۔ یہ ایک ان کا واقعی اعتراف بن سکتا ہے کہ حضور صحابہ کرام جو راستے میں جب رات میں انتظار کر رہے ہیں تو اس کا مطلب کیا ہوگا، ٹھیک ہے نا۔ تو اس کا جہاں ہم یہ دیتے ہیں، بات یہ ہے کہ حضور علیہ السلام نے جو تہجد کی نماز جو ادا فرمائی ہے وہ تو حضرت عائشہ صدیقہ میں ادا فرمائی ہے، کیونکہ وہاں پر یہ بات آتی ہے کہ ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں آرام پذیر ہوا کرتی تھی اور میرے آقا مجھے چھوتے تھے تو میں اپنے قدمین شریفتین کو سمیٹ دیا کرتی تھی، ٹھیک ہے نا، یہ ہے۔ تو یہ تراویح کا ادا کرنا اس حجرے میں تو ثابت نہیں ہو رہا کہ حضور علیہ السلام نے اس حجرے میں نماز ادا فرمائی ہو، یعنی میرے آقا اس طرح کھڑے ہوا کرتے تھے کہ وہ چٹائی وہ میرے آقا جو ہیں ان کے میرے آقا کی اقتداء میں پیچھے لوگ نماز میں کھڑے ہو جائیں اور وہ نماز ادا کر لیں۔ اب خلاصہ کرام اس بات کا یہ ہو گیا، اگر کوئی شخص یہ اعتراض کریں کہ یہ بات اصل میں یہ ہے کہ حضور علیہ السلام کے پیچھے صحابہ کرام جو ہیں انتظار کرتے رہے اور میرے آقا تشریف نہیں لائے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ حضور علیہ السلام نے تہجد کی نماز ادا نہیں فرمائی، یعنی یہ تراویح ہی تھی جو میرے آقا نے ادا فرمائی، جن دنوں تراویح ادا فرمائی ان دنوں تہجد ادا نہیں فرمائی، ٹھیک ہے نا۔ تو غیر رمضان اور غیر رمضان میں 8 رکعت والی حدیث پوری ہو گئی، ٹھیک ہے نا۔ اگر کوئی یہ اعتراض کرے تو میرا سوال اس پر یہ ہے کہ حضور علیہ السلام نے، کیونکہ یہ بات کہ صحابہ کرام انتظار میں رہے اور میرے آقا تشریف نہیں لے کر آئے، یہ تو چوتھے دن کی بات ہے نا، یعنی اس چوتھے دن حضور علیہ السلام نے نہ تراویح ادا فرمائی نہ تہجد ادا فرمائی، بالکل معاملہ ختم، پوری رات کا قیام ختم رمضان مبارک میں، ٹھیک ہے نا۔ یہ خرابی لازم آتی ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ وہ تہجد کی جگہ الگ تھی، تراویح کی جگہ الگ تھی، اس کی دلیل یہ ہے کہ اگر میرے آقا کی تہجد و تراویح کی جگہ اگر ایک ہی ہوتی تو چلو ایک دن تو صحابہ کرام نے انتظار کیا، لیکن اگلے دن پھر میرے آقا تہجد وہیں پر پڑھنی تھی، اقتداء میں شامل ہو جاتے، نوافل کی جماعت تو جائز ہے، بالکل ٹھیک ہے، وہ کھڑے ہو جاتے وہاں پر، کیا حرج تھا۔ اور سی رمضان غیر رمضان کی بات کیا ہے، یعنی رمضان مبارک کی 3 دن کی بات کیا ہے، وہ تو غیر رمضان میں میرے آقا کی اقتداء میں صحابہ کرام کھڑے ہو جاتے، یعنی یہ بات پکی ہے کہ تہجد کی جگہ اور تھی اور تراویح کی جگہ اور تھی۔ ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا زوج نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت ہے کہ میرے آقا رسول اللہ صاحب اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نکلے کسی رات میں جوف اللیل میں نماز پڑھی میرے آقا نے مسجد میں، وصلی رجال بصلاته۔ اب یہاں پر یہ بات آ رہی ہے کہ دیکھیں نماز پڑھنے کی جگہ الگ آ گئی، اب وہ جس میں صراحت آ گئی نا، ہم نے جو روایت پہلے جو پڑھی تھی اس میں صراحت نہیں تھی، اب اس میں صراحت آ گئی۔ حضور علیہ السلام نے نماز ادا فرمائی مسجد میں، میرے آقا نے نماز ادا فرمائی مسجد میں، اور نماز ادا کی لوگوں نے میرے آقا کی ابتدا میں، بے تفصیلات اس کے معنی نماز ابتدا میں پڑھنا، تو ٹھیک ہے نا جی۔ جب یہ بات ثابت ہو گئی تو اب یہ بات حضرت ام المؤمنین کا ارشاد گرامی کہ میرے آقا نے رمضان اور غیر رمضان میں 8 رکعتیں میں ہی ادا فرمائی ہیں، یہ صرف تہجد ہی سے متعلق ہے، تراویح سے متعلق نہیں ہے، کیونکہ اس نماز پڑھنے کا وقت الگ ہے اور اس کا وقت الگ ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو تراویح جو ہے وہ اصل میں ابتدائی وقت میں پڑھی جاتی ہے اور تہجد جو ہے وہ آخر اللیل میں پڑھی جاتی ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ میرے آقا نے شعبان کے آخری دن خطبے میں ارشاد فرمایا کہ جعل اللہ صیامہ فریضہ وقیامہ تطوعا، اللہ تعالیٰ نے رمضان کو تمہارے لیے فرض بنا دیا ہے اور قیام کو تطوع بنایا، نفل بنایا ہے۔ یہ مشکوٰۃ شریف کی حدیث سے بات ہے، صفحہ نمبر 173 پر۔ اور ابن ماجہ میں حدیث یہ اس طرح آتی ہے، اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے رمضان مبارک کے روزے کو فرض کیا ہے اور میں نے تمہارے لیے رمضان کے روزے کی راتوں کو میں نے سنت قرار دیا ہے۔ تو حضور علیہ السلام کان یصلی فی رمضان 20 رکعۃ سوى الوتر، یہ حدیث پاک آتی ہے، عبداللہ بن عباس کی روایت ہے کہ میرے آقا حضور علیہ السلام رمضان مبارک میں میرے آقا نے اس وتر کے علاوہ 20 رکعتیں ادا فرمائیں۔ اور یہ کہ حضرت علی بن ابی طالب حیدر کرہ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم سے روایت آتی ہے، یہ بحقی میں چربی روایت ہے کہ ان علیا دعا القراء فی رمضان فامر رجلا یصلی الناس 20 رکعۃ وکان علی یؤتر بہم، جس طرح ہمارے مشائخ کا طریقہ ہے، ٹھیک ہے نا۔
جو مشائخ حافظ نہیں ہوتے یا ویسے اس وقت ان کی عمر ایسی ہوتی ہے وہ تراویح نہیں پڑھا سکتے ہیں، تو کیا کرتے ہیں، حضرت علی نے قاریوں کو بلایا، ان قاریوں میں سے ایک کا انتخاب فرمایا تم ان کو جاؤ کھڑے ہو اور تم ان کو 20 رکعتیں پڑھاؤ. 20 رکعتیں اس نے پڑھائیں اور حضرت علی نے ان لوگوں کی وطر کی امامت کروائی. تو یہ بالکل بات واضح ہو گئی، ٹھیک ہے نا مولانا. اچھا جی. اور یہ کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ کے زمانے میں 23 رکعتیں ہوتی تھیں، یعنی 20 تراویح کی اور 3 وطر کی. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے ابی بن کعب کو بلایا. یہ حاشیے پر حدیث پاک لکھی بھی ہے، لیکن یہ میں واضح کر کے پیش کر رہا ہوں. یہ کنز العمال کے اندر یہ ابن مانی حدیث پاک کو روایت کی ہے، کنز العمال میں حدیث پاک موجود ہے. تو ہمارے پاس جو کنز العمال جو ہے پرانے سائز کی، اس میں 4تھی جلد بنتی ہے. اب تو مولانا نئی انداز کی آ گئی نا. ہاں، تو اس میں یہ ہے کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سید القراء حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا، ٹھیک ہے نا. اور انہیں حکم دیا کہ لوگوں کو رمضان مبارک کے مہینے میں یہ نماز پڑھائیں. انہوں نے حضرت عمر بن خطاب سے عرض کیا، ابی بن کعب نے عرض کیا کہ حضور یہ چیز پہلے تو نہیں تھی، آپ یہ کیسے کر رہے ہیں؟ حضرت عمر بن خطاب نے فرمایا ہاں میرے علم میں ہے کہ پہلے نہیں تھی، میرے علم میں ہے کہ پہلے نہ تھی. یعنی اس کا اہتمام خاص تراویح کا اس طرح سے نہیں تھا، ٹھیک ہے نا. تو لیکن یہ ہے کہ اس میں خیر ہے، ٹھیک ہے نا، اس یہ ہونی چاہیے. تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں جانتا ہوں، اچھی طرح جانتا ہوں، اس کی نہیں تھی، اس میں بہتر ہے. حضرت ابی بن کعب نے اس کی 20 رکعتیں پڑھائیں تو حضرت عمر بن خطاب اس وقت پر بڑے خوش ہوئے دیکھ کر، اور آپ نے فرمایا عمر بن تو حاضر، ٹھیک ہے نا. یعنی 20 تراویح کا حضرت عمر بن خطاب کے زمانے میں ہونا یہ بار بار ثابت ہو رہا ہے. اصل میں جنہوں نے اس نماز کو رواج دیا صحیح طور پر ان کے دور خلافت میں 20 رکعتیں ثابت ہیں، پکی بات ہے.